الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ آئیے اب اجرا قواعد ہم کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کو برابر نکال کر کے پڑھیں گے، اور یہ جو آپ الف دیکھ رہے ہیں اس میں مدہ ہوگا، اور وصل اور وقف میں اس کو ایک صحیح پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف مدہ ساکن حرف اور کھڑا زبر یہ وقف میں بھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ والشمس وضحاها والشمس وضحاها وضحاها، یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، ذال تو ہمیشہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے، ذال کے بعد جو الف ہے اس میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، لام کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور ہا کے بعد جو مدہ ہے اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ۔ والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها، قاف کو پر پڑھیں گے، والقمر قمری نہیں، والقمر إذا تلاها، یہاں پر نون میں غنہ ہوگا، نون مشدد میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد الف کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، ایک الف اس لیے کہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے ہر پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، یہاں لام کو کھینچ کر کے پڑھیں گے الف، اور ہا کو یہ الف مدہ اس کو بھی ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها، یہاں پر یالین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ یہاں الف میں مدہ ہوگا، یہاں پر غین کو پر پڑھیں گے، غین مستعلیہ میں سے ہے، شین کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ واللیل اذا یغشاها
يغشاها والليل إذا يغشاها. یہاں پر الف مدہ ہوگا. اب چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل کا قاعدہ ہوگا, 2 ڈھائی الف کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہوگا, یہاں پر نون کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے, کھڑی حرکات ہے, یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا. والسماء وما بناها والسماء وما بناها. اس کے بعد یہاں پر را کو پر پڑھیں گے, کیونکہ را ساکن سے پہلے زبریہ پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے. ضاد کو بھی پر پڑھیں گے. یہاں پر الف میں مدہ ہوگا. یہاں تا کو بھی موٹا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے, تا مستعلیہ میں سے ہے. ہا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے کیونکہ ہا پر کھڑا زبر ہے, اور یہاں پر الف مدہ ہوگا. والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها. آخر میں 2 ہا ہیں, ایک ہا ہے اور دوسرا ہا ہے, تو اس میں واضح فرق کے ساتھ پڑھیں گے ہم. والأرض وما طحاها طحاها. یہاں پر سین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے, اس میں ادغام کا قاعدہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد میں یرملون کا واو آیا ہے. یہاں پر الف مدہ ہوگا, یہاں واو کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے, یہاں پر الف مدہ ہوگا. ونفس وما سواها ونفس, یہ سیوں یہی ادغام ہے. ونفس وما سواها. یہاں پر الف مدہ ہوگا, یہاں واو مدہ ہوگا. حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. را کو پر پڑھیں گے, یہاں پر الف میں مدہ ہوگا, یہاں قاف میں قلقلہ ہوگا, اس لیے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں, قاف طا با جیم دال. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں, یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها. یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا اور کاف کو پر پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ ہوگا, اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے زا آیا ہے. کاف کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے, اس کے بعد الف میں مدہ ہوگا. قد افلح من زکاها قد افلح من زکاها. یہاں پر بھی دال میں قلقلہ ہوگا اور کاف کو پر پڑھیں گے, خا کو بھی پر پڑھیں گے, اس لیے کہ خا اور کاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. یہاں پر میم ساکن میں اخفا کا قاعدہ ہوگا نون ساکن میں, اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آیا ہے. سین کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے اور یہاں الف کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے, اس لیے کہ حروف مدہ ہے یہ. وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها. من یہ اخفا ہے, وقد یہ قلقلہ ہے. وقد خاب من دساها. یہاں ذال کو باریک پڑھیں گے, ثا کو بھی باریک پڑھیں گے. یہاں واو میں مدہ ہوگا, ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں غائن کو پر پڑھیں گے, طوا کو پر پڑھیں گے کیونکہ غائن اور طوا دونوں مستعلیہ میں سے ہیں اور مستعلیہ کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. واو کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها.
یہاں پر نون ساکن میں اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اس لیے با آیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے گنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے، ایدن نہ کرتے ہوئے ایدم ایدم اس طرح پڑھیں گے، ہم چینج کر دیں گے اس کو۔ ایدم بعث اشقاہا، ایدم بعث اشقاہا، یہاں پر الف مدہ ہوگا، واو مدہ ہوگا سوری، اور یہاں پر بھی واو مدہ ہوگا، دونوں کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، اس والے میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، گنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں نون میں اقلاب کا قاعدہ ہوگا، جیسے ابھی عرض کیا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، یہ جو ہم ربہم کر رہے ہیں نا، یہ اخفاء شفوی کی وجہ سے ہم گنہ کر رہے ہیں، یہاں پر ربہم بذنبہم فسواہا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یہاں قاف ساکن میں قلقلہ ہوگا۔ آپ اگر مزید قواعد جاننا چاہتے ہیں، پہچانے قواعد جاننا چاہتے ہیں، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کا وزٹ کیجئے، پلے لسٹ میں انڈرسٹینڈ تجوید کے آپشن میں جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تجوید سیکھنے کے وہاں بہت سارے ہمارے ایپیسوڈ ویڈیوز ہیں، آپ دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو رفتہ رفتہ سمجھ میں آئے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔